السلام علیکم گرلز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 17 کے شارٹ کویسچنز جو ہیں انہیں ڈسکس کریں گے۔ اس چیپٹر سے بھی ہم لانگ کویسچن کوئی نہیں کریں گے، ہم جسٹ شارٹ کویسچنز جو ہیں انہیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا شارٹ کویسچن جو ہے وہ ہے ڈیفائن بزنس فائنینس اینڈ اسٹیٹ دا ٹائپس آف فائنینس، کہ کاروباری سرمایہ کی تعریف کریں اور کاروباری سرمایہ کی اقسام جو ہیں وہ بیان کریں۔ کاروباری معاملات کو چلانے کے لیے نقد رقم یا کسی بھی قسم کے فنڈ کا حصول اور اس کا استعمال کاروباری سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ یعنی بزنس فائنینس از ڈیفائنڈ ایز دا بزنس ایکٹیویٹی which is concerned with acquisition and conservation of the capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of the business۔ یعنی کاروباری معاملات کو چلانے کے لیے نقد رقم یا پھر کسی بھی قسم کے فنڈ کا حصول اور اس کا استعمال جو ہے کاروباری سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ کاروباری سرمایہ کاری کی جو ہے 3 اقسام ہیں۔ فرسٹ ہے شارٹ ٹرم فائنینس یعنی مختصر مدت کے لیے سرمایہ، سیکنڈ ہے میڈیم ٹرم فائنینس درمیانی مدت کے لیے سرمایہ، تیسرا ہے لانگ ٹرم فائنینس طویل مدت کے لیے سرمایہ۔ مختصر مدت کے لیے سرمایہ جو ہے ایسا سرمایہ ہوتا ہے جس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 1 ایئر سے کم ہو۔ درمیانی مدت کا ہوتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ 1 ایئر سے زیادہ اور 5 ایئر سے کم ہوتا ہے۔ اور طویل مدت کے لیے جو سرمایہ ہوتا ہے اس کا لائف ٹائم جو ہے 10 ایئرس تک ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہے گیو اے بریف ایکسپلینیشن آف مشارکہ، مشارکہ کا مختصر مفہوم جو ہے واضح کریں۔ مشارکہ سے مراد ایسی کاروباری تنظیم ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ فریق جو ہے باہم نفع و نقصان کے تقسیم کی غرض سے اپنا سرمایہ اور محنت کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جیسے ہم کمرشل بینکنگ میں پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، یعنی شراکت کی بات کرتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کر جو ہے نفع و نقصان کی تقسیم کے لیے اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسے کہتے ہیں مشارکہ، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو ہے مل کر اکٹھا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مشارکہ میں نفع و نقصان کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ پہلے سے طے شدہ نسبت سے کی جاتی ہے۔ یعنی جیسے ہم پڑھتے تھے کہ پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ پروفٹ کس ریشو سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اسی طرح مشارکہ میں بھی جب کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اسی ٹائم جو ہے فائنل کر دیا جاتا ہے کہ نفع اور نقصان جو ہے وہ کس ریشو سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ مشارکہ میں شامل تمام فریق آپس میں معاہدے کے ذریعے تنظیم قائم کرتے ہیں۔ جیسٹ لائک پارٹنرشپ، مشارکہ میں بھی تمام فریق جو ہے وہ مل کر ایک معاہدے کے ذریعے ایک فرم بنا کر کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیفائن مضاربہ، مضاربہ کی تعریف کریں۔ مضاربہ سے مراد ایسا کاروبار ہے جس میں ایک شخص یا فریق اپنا سرمایہ لگاتا ہے اور دوسرا شخص یا فریق اپنے محنت اور تجربہ کاروبار کے حوالے کرتا ہے۔ یعنی 2 ایسے پرسنز ہیں، ایک پرسن کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس کاروبار چلانے کی اسکل نہیں ہے، اور سیکنڈ پرسن ایسا ہے جس کے پاس اسکلز تو ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے، تو وہ دونوں مل کر کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک پرسن اپنا سرمایہ لگاتا ہے، دوسرا پرسن جو ہے اپنی محنت اور تجربے کی بنیاد سے کاروبار جو ہے چلاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بھی پروفٹ اینڈ لاس جو ہے ایگریگیٹ ریشو کے مطابق ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کاروبار میں جو ہے نقصان ہو جائے تو تمام تر نقصان جو ہے سرمایہ لگانے والے فریقوں کے لیے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یعنی نفع ہوگا تو دونوں کا ہوگا، اور اگر نقصان ہوگا تو صرف اس پرسن کا ہوگا جس نے سرمایہ لگایا ہے۔ ایکسپلین دا ٹائپس آف مضاربہ، مضاربہ کی اقسام بیان کریں۔ مضاربہ کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے محسوس مضاربہ یعنی اسپیسیفک مضاربہ، اور سیکنڈ ہے کثیر المقاصد مضاربہ، اور انگلش میں سیکنڈ کو کہتے ہیں ملٹی پرپز مضاربہ۔ یعنی 2 مضاربہ کی اقسام ہے، ایک ہے ملٹی پرپز مضاربہ اور ایک ہے اسپیسیفک مضاربہ۔ ملٹی پرپز مضاربہ کو اردو میں کہتے ہیں کثیر المقاصد مضاربہ۔ If a مضاربہ کمپنی is formed for more than one objective، کہ اگر مضاربہ کمپنی جو ہے ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے قائم کی جائے تو ایسی مضاربہ کمپنی کو کہتے ہیں ملٹی پرپز مضاربہ کمپنی۔
Specific مداربہ. Specific مداربہ is established for the specific purpose. After completion of the task, it will be resolved automatically. یہ جو اسپیسیفک مداربہ ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس مقصد کو کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ مداربہ کا جو کانٹریکٹ ہے آٹومیٹکلی ریزالو ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے اسٹیٹ دا سورسز آف شارٹ ٹرم فائنینس، یعنی مختصر مدت کی جو سرمایہ کاری ہے اس کے کون کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں. اس میں ہم 3 پرسپیکٹیو سے ڈسکس کریں گے. ایک ہے پبلک سورسز یعنی عوامی ذرائع، سیکنڈ ہے پرسنل سورسز یعنی ذاتی ذرائع، اور تھرڈ ہے بزنس سورسز یعنی کاروباری ذرائع. پبلک سورسز میں سب سے پہلا ہے کمرشل بینکس یعنی تجارتی بینک، فارن ایکسچینج بینک، زر مبادلہ کے بینک، اور فیڈرل گورنمنٹ ایجنسیز یعنی وفاقی سرکاری ایجنسیاں. یعنی اگر عوامی ذرائع دیکھا جائے تو اس میں تجارتی بینک سے مختصر مدت کا سرمایہ لیا جا سکتا ہے، فارن ایکسچینج کے بینک سے لیا جا سکتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ ایجنسیز سے مختصر مدت کا سرمایہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. پرسنل سورسز ذاتی ذرائع یعنی اپنے کسی فرینڈز یا ریلیٹیو سے یعنی دوست اور رشتہ دار سے لیا جا سکتا ہے. انڈیجنس بینکرز مقامی بینکار سے لیا جا سکتا ہے. پبلک ڈپازٹرز عوامی کھاتہ جات سے لیا جا سکتا ہے. پرسنل لون کمپنیز ذاتی قرضے کی کمپنیوں سے لیا جا سکتا ہے. کوآپریٹو سوسائٹی انجمن امداد باہمی سے بھی مختصر مدت کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. بزنس سورسز کاروباری ذرائع، ٹریڈ کریڈیٹرز کاروباری قرض ہاں، کسٹمرز یعنی گاہک، فیکٹرز ہم نے لاسٹ جو لیکچر تھا ہمارا اس میں ڈسکس کیا تھا کہ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں. کمرشل پیپر ہاؤس یہ ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے مختصر مدت کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اسٹیٹ دا سورس آف میڈیم ٹرم فائنینس، درمیانی مدت کے جو سرمایہ کے ذرائع کون کون سے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے لائف انشورنس کمپنیز، یعنی درمیانی مدت کی سرمایہ کاری ہم کن کن ذرائع سے کر سکتے ہیں. وہ ہے انشورنس کمپنیز کے ذریعے یعنی بیمہ کمپنیوں کے ذریعے، پارشیل پیمنٹ میتھڈ جزوی طریقہ ادائیگی سے، فائنینس فیسیلٹی بائی ایجنٹ بذریعہ ایجنٹ، ادر سورسز دیگر ذرائع، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مالیاتی ادارے، ٹی ایف سی کو کہتے ہیں ٹرم فائنینس سرٹیفکیٹ، اور پی ٹی سی کو کہتے ہیں پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ. ان کی ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو بائی نیم ہی یاد رکھیں کہ درمیانی مدت کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کن ذرائع سے کی جا سکتی ہے. جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہم ان سارے کانسیپٹس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے درمیانی مدت کی سرمایہ کاری کے ذرائع کون سے ہیں. لائف انشورنس کمپنیز کے ذریعے کی جا سکتی ہے، پارشیل پیمنٹ میتھڈ کے ذریعے کی جا سکتی ہے، بائی ایجنٹ کی جا سکتی ہے، ادر سورسز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ٹرم فائنینس سرٹیفکیٹ ہے، اور پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ. طویل مدت کی سرمایہ کاری کے ذرائع کون سے ہیں، یعنی اسٹیٹ دا سورسز آف لانگ ٹرم فائنینس. وہ انڈر رائٹرز، بانڈز، ریزرو فنڈ، نیا حصہ دار، تمسکات اور رہن. اور انگلش میں انڈر رائٹرز کا کانسیپٹ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈر رائٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کے مالکان سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ جنرل پبلک کو جو شیئرز ہیں وہ سیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر جنرل پبلک انہیں نہ خریدے گی تو ہم اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لیں گے. اس کے بعد بانڈز ہیں. بانڈز بھی گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، اور گورنمنٹ کو جب فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو گورنمنٹ بانڈ ایشو کرتی ہے اور بدلے میں لوگوں کو انٹرسٹ پے کرتی ہے. نیکسٹ ہے نیو پارٹنرز، نئے حصہ دار کے ذریعے یعنی نیا حصہ دار شامل کر کے طویل مدت کی سرمایہ کاری کا حاصل کی جا سکتی ہے. ریزرو فنڈ وہ پورشن ہوتا ہے کہ ٹوٹل پروفٹ کا جو ایک کمپنی ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے تاکہ فیوچر میں آنے والی کسی بھی مشکل حالات میں اس اکاؤنٹ سے پیسہ نکال کر استعمال کیا جا سکے. تمسکات کہتے ہیں ڈیبینچرز کو جو کمپنیز لون لینے کے لیے ایشو کرتی ہیں اور بدلے میں انٹرسٹ پے کرتی ہیں. اس کے بعد ہے مارٹگیج، رہن رکھ کر یعنی کسی جگہ پر اپنی بلڈنگ وغیرہ جو ہے وہ مارٹگیج رکھوا کر کسی بھی آرگنائزیشن سے لون لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد مشارکہ سرٹیفکیٹ اور مداربہ سرٹیفکیٹ. ہم نے پیچھے جو
مضاربہ اور مشارکہ کا کانسیپٹ پڑھا ہے. وہ لوگ بھی اپنا فائنینس ریز کرنے کے لیے شیئرز وغیرہ ایشو کرتے ہیں. ان شیئرز وغیرہ کو کہا جاتا ہے مشارکہ سرٹیفکیٹ اور مضاربہ سرٹیفکیٹ. ان کو بھی ایشو کر کے طویل مدت کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہے اسٹیٹ دا کریکٹرسٹک آف مشارکہ، کہ مشارکہ کی کوئی سی 3 خصوصیات لکھیں. مشارکہ بینک اور اس کے گاہک کے درمیان عارضی شراکت ہے، یعنی مشارکہ از این ایگریمنٹ بٹوین بینک اینڈ اٹس کلائنٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان اے بزنس ایز ٹیمپریری پارٹنر. کہ مشارکہ بینک اور اس کے گاہک کے درمیان عارضی شراکت ہے. تمام فریق معاہدے میں طے شدہ حصے کے مطابق اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اور مشارکہ کا جو تمام نفع ہے معاہدے میں طے کردہ نسبت کے تحت تقسیم کر دیا جاتا ہے. یعنی the total profit of the مشارکہ is to be shared according to the agreed ratio. کہ جتنا بھی مشارکہ میں ٹوٹل نفع ہوتا ہے وہ agreed ratio کے مطابق تمام حصے داروں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایم سی کیوز ہیں، جس میں فرسٹ ایم سی کیوز ہے دا ریٹ آف انٹرسٹ ان لانگ ٹرم فائنینسز. کہ لانگ ٹرم فائنینس میں جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مور، یعنی زیادہ. لانگ ٹرم فائنینس میں سود کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. مشارکہ از بیسڈ آن اسلامک، یعنی مشارکہ کی بنیاد اسلام کے کانسیپٹ آف انٹرسٹ، کانسیپٹ آف نان انٹرسٹ اینڈ بوتھ انکلوڈیڈ نن آف بوتھ. کہ مشارکہ کی بنیاد جو ہے اسلام کے سودی تصور پر قائم کی گئی. یعنی کمرشل ٹرانزیکشن میں جو سود کے ایشو دیا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مشارکہ جو کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. دا گورنمنٹ ایشو مضاربہ آرڈیننس ان، کہ حکومت نے پاکستان نے مضاربہ آرڈیننس جو ہے کب جاری کیا؟ 1 جنوری 1980 کو. نیکسٹ ہے فیکٹر آر دی، یعنی فیکٹرز کاروبار کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ پرسنس ہو ٹیک رسپانسبلٹی آف ریسیونگ منی فرام ڈیٹرز، کہ مقروض سے وصولی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہیلپس ان میٹنگ دا، کہ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کاروبار میں مدد دیتی ہے. سیزنل ریکوائرمنٹ آف دی بزنس، یعنی موسمی ضروریات کے لیے بھی. اس کے بعد ایمرجنسی ایکسپینسز، یعنی ناگہانی اخراجات کی ادائیگی کے لیے بھی. تو یہ آپشن ہوگی سی، یعنی بوتھ اے اینڈ بی، پہلے دونوں شامل ہیں. 6 میں ان مضاربہ میں only one person invest money and the other invest labor and experience. کہ ایک فریق جو ہے وہ سرمایہ جبکہ دوسرا جو ہے وہ محنت لگاتا ہے، یعنی سی آپشن، جیم آپشن. مضاربہ از اسٹیبلشڈ فار، مضاربہ کس مقصد کے لیے اسٹیبلش کیا جاتا ہے؟ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے بھی اور ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے بھی، یعنی بوتھ اے اینڈ بی، محدود مدت کے لیے بھی اور غیر محدود مدت کے لیے بھی. بزنس فائنینس کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو فالوئنگ پارٹس اکارڈنگ ٹو ٹرم. کہ بزنس فائنینس جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. The time period of the short term finance is، شارٹ ٹرم فائنینس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 1 اور لیس دین 1 year، یعنی 1 سال یا اس سے بھی کم. ان مضاربہ the person who invest capital is called، کہ مضاربہ میں جو پرسن سرمایہ لگاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مضارب. ان مضاربہ the person who works is called، کہ مضاربہ میں جو پرسن کام کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مضارب. The certificate of مضاربہ are transferable، یعنی مضاربہ کے سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں وہ قابل انتقال ہوتے ہیں. تو اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا چیپٹر نمبر 17 کے شارٹ کویسچن آنسرز اور ایم سی کیوز. اس چیپٹر سے ہم صرف شارٹ کویسچن آنسرز اور ایم سی کیوز ہی کریں گے، لانگ کویسچن ہم اس چیپٹر سے کوئی نہیں کریں گے. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں. جب ہماری لائیو میٹنگ ہوگی تو آپ اس میں ہائی لائٹ کیے ہوں گے تو آپ ایزیلی کویشچن جو ہے وہ کر سکیں گے.